بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ آیت نمبر 82 ہم کو کی تھی کہ آپ قرآن پہ غور کیوں نہیں کرتے، اور اس کے آخری حصے میں کہا کہ اگر یہ اللہ کے سوائے کسی اور کے پاس سے آیا ہوتا تو اس میں بہت سے تضادات ہوتے، یعنی کہ نماز کا حکم ہے تو پھر اگر وہاں سے نہیں آیا تو پھر اس کا مطلب یہ ہوتا کہ کہیں نماز کہا پڑھ جاتا پڑھ لو، کبھی کہا جاتا نہ پڑھو، تو ایسا کچھ نہیں ہے۔ اب 83 پہ آ جائیے۔ وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ وَذَاعُوا بِهِ۔ آپ اس اتنے ٹکڑے میں دیکھیں کون سا ایسا لفظ ہے جس کا ہمیں مطلب نہیں آتا، تو وہ مجھے نظر آیا کہ وَإِذَا آپ کو پتہ ہے، اور جب جاءہم ان کو آتا ہے، امر کوئی حکم کوئی بات، من الامنی امن والی، اب الخوفی یا خوف والی، ازاؤ یہ وہ لفظ ہے جو اس کا آپ کو ترجمہ نہیں آتا ہوگا، تو اس کا مطلب ہے پھیلا دیتے ہیں لوگوں میں اس خبر کو، پھیلا دیتے ہیں یعنی سارے زبانیں زد عام کر دیتے ہیں، ہر ایک کو بتاتے پھرتے ہیں۔ پھر اللہ جی نے اس سے منع کیا ہے کہ جب تمہیں کوئی امن کی، چاہے امن کی اچھی بات ہو یا خوف والی ہے، تو پھر اس کو روک کے رکھو جب تک کہ اس کی تحقیق نہ ہو جائے، اور تحقیق ہونے کے بعد اس کو پھیلاؤ۔ اس سے پہلے اگر آپ اس کو پھیلا دیتے ہیں تو اس کے نقصانات ہیں۔ اب یہاں کیا کہا؟ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ۔ اب اس میں کیا بات ہے؟ وہ آپ کو آتا ہے لو اگر ردوہ پھیر دیتے، إِلَى الرَّسُولِ رسول کی طرف، وَإِلَى یا طرف، أُولِي الْأَمْرِ ایسے لوگ جو صاحب اقتدار ہوں یا جن کے ہاتھ میں انتظام ہو، اولو الامر آپ پہلے یہ پڑھ رہے ہیں، اور ہم نے یہ لفظ سورہ شورى میں بھی پڑھا تھا، منہم تم۔ اب ہمیں کیا حکم ملا کہ اگر ایسی کوئی امن یا خوف کی بات ملے تو اس کو پھیلانا نہیں بلکہ پھیر دینا ہے، لے جانا ہے اللہ کے رسول کے پاس یا اس امیر کے پاس جس کو اللہ کے لیے رسول نے مقرر کیا ہوا ہے انتظام کے لیے، لَعَلِمَہُ تاکہ علم ہو جائے ان کو، اللہ زینہ ان لوگوں کو، یستنبطونہ منہم اور وہ تحقیق کر لیا کرے۔ یہ بات اگر ان کے علم میں آ جاتی ہے تو وہ بات کی تہ تک پہنچ جاتے ہیں، تحقیق کر لیتے ہیں، بات کیا ہے یہ معلوم کر لیتے ہیں، یہ بات۔ اور اگر کوئی لفظ آپ کو یہاں نہیں سمجھ آ رہا تو میں دوبارہ سے دیکھ لیتی ہوں، اس میں صرف ایک لفظ جو مجھے لگا کہ آپ کے لیے مشکل ہے وہ ہے یستنبطونہ، مطلب ہے وہ اس کی تحقیق کر لیں۔ وہ کون؟ اللہ کے رسول اور ان کے ساتھ جو انتظامیہ کے صاحب اقتدار لوگ ہیں، ان کو پتہ چل جائے تو اس میں مصلحت کیا ہے؟ اس میں مصلحت یہ ہے کہ بلا وجہ گمراہ نہ ہو لوگ، اور بلا وجہ سنسنی نہ پھیلائی جائے، اور سراسیمگی پیدا کرنے کے لیے لوگوں میں باتیں نہ پہنچائی جائے۔
اب مثلاً اوس کے سردار سعد بن عبادہ اور خزرج کے سردار سعد بن معاذ، یہ ان کی تحقیق کر لیتے، یعنی کوئی بھی خبر ایسی ہو، یہ سردار ہے تو یا تو اللہ کے رسول موجود ہے تو ان کے پاس لے جائیں، اگر اللہ کے رسول موجود نہیں ہے تو پھر آپ سرداروں کے پاس لے جائیں، تاکہ بلا وجہ لوگوں میں سنسنی کی بات نہ پھیلے۔ اب ہمارے لیے کیا ہو، ہمیں آگے وہ فلانے کے گھر میں، یہ جیسے ابھی مجھے یاد آیا ہے کل سوشل میڈیا پہ جو کچھ ہوا ہے کہ ایک بچی ہے تو خدا نخواستہ اس کو ہراسمنٹ کے لیے لے کے گئے یا اور جو، تو حقیقت میں ایسا نہیں ہوا، تو اس سے کیا ہوا، بہت سے لوگ جو ہے بلا وجہ پریشانی کا شکار ہوئے، تو اس سے بچنا چاہیے، اس کی کوئی ضرورت نہیں۔ کوشش یہ کرنی چاہیے کہ کسی کے گھر کے اندر نہ جھانکا جائے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ اگر کوئی شخص ایسا کرتا ہے کہ بلا وجہ کسی کے گھر کے اندر جھانکتا ہے تو، اور جس کے گھر کے اندر جھانک رہا ہے اگر وہ پتھر مار کے اس کی آنکھ پھوڑ دے تو اس پر کوئی الزام نہیں۔ اب آپ سوچ لیجئے یہ کتنا بڑا گناہ، تو ہمیں بچنا کس بات سے ہے؟ دیکھیے سورہ نساء ہماری تربیت کر رہی ہے کہ کون کون سے کام آپ نے کرنے ہیں اور کون کون سے کاموں سے آپ نے بچنا ہے۔ اب یہاں یہ بات بڑی عام ہے ہمارے معاشرے میں، دیکھ متندسہ وہ دیکار کی ہو رہا ہے، اٹھے ہے ہو رہا ہے، وہ جو سامنے نظر آ رہا ہے ایسا نہیں ہے، پیچھے پتہ نہیں کیا باتیں کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں۔ یہ طرز منافقین کا طرز تھا، مومنین کا یہ طرز نہیں ہوتا کہ دوسروں کے گھروں میں جھانکے اور بلا وجہ کی سنسنی خیز باتیں لوگوں میں پھیلائے۔ اس کی ایک مثال ہمارے پاس اور بھی موجود ہے جو ہمیں قرآن سے ملی ہے کہ بی بی عائشہ پر جب تہمت لگی تھی تو اس وقت بھی اللہ جی نے ہم کو سمجھایا تھا کہ ایسی باتیں نہ کرو، کہ پورے شہر میں خبر پھیلا دی ہے، اور بی بی عائشہ کو اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس بات کا علم ہی نہیں۔ بات یہی ہے، نتیجہ یہ ہے کہ ہمیں سنسنی پھیلانے والی باتوں سے پرہیز کرنا ہے۔ ہم تو دو لگا کے بھی پھیلا دیتے تو اس کی تو بالکل بھی اجازت نہیں۔ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ، اور اگر یا لو اور اگر لا نہ فضل اللہ، اللہ کا فضل ہوتا علیکم تم پر اور رحمت اس کی، لَتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ، یہ نام جو ہے تاکیدی ہے، تبعتموش، تم اتباع کرتے، پیروی کرتے شیطان کی، الا قلیلا، سوائے چند لوگوں کے، یعنی چند لوگ نہ کرتے، باقی سارے تم ایسے ہو کہ تم شیطان کی پیروی کرتے۔ شیطان کی پیروی کرتے تو کیا کرتے؟ بے جا خبریں لوگوں میں پھیلاتے۔ اب بات کیا ہوئی کہ جو بے جا خبریں، بلا وجہ کی سنسنی خیز خبریں لوگوں میں پھیلاتے ہیں، گویا وہ شیطان کا اتباع کرتے ہیں۔ ہم نے کیا کرنا ہے؟ جو ہو گیا وہ ختم، آئندہ سے اپنے کردار کا یہ بات حصہ بنا لیتی ہے کہ ہمیں شیطان کا اتباع نہیں کرنا، ہمیں مومنین بننا ہے اور اللہ کے نبی کا اتباع کرنا ہے۔ اور کیونکہ 18واں پارہ شروع ہوا سورہ مومنون میں، اللہ جی نے کہا قد افلح المومنون،
پہلی بات تو یہ ہے وہ فلاح پا گئے کون؟ مومن. تو ہمیں مومنون بننا ہے. ہمیں مومنون بن کے اللہ کے نبی کا اتباع کریں گے تو ہم مومنون میں آئے. جیسے سورہ آل عمران میں آپ نے کہا پڑھا تھا 31 نمبر آیت میں اللہ نے کیا کہا تھا؟ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ اللہ ویغفر الذنوب جميعا. اللہ جی اس وقت اگر تمہیں اللہ جی سے پیار ہے نا تو پھر اللہ کے نبی کا اتباع. اب دیکھیے یہ ایک لائن ہمارے پاس موجود یہ ہے کہ فلاح پانی ہے، آخرت کمانی ہے، تو پھر کیا کرنا ہے؟ پھر ہم نے مومنون بننا ہے. مومنون بننے کے لیے کیا کیا چیزیں ہیں وہ ہم سورہ مومنون میں پڑھائے ہیں، اس کو دوبارہ ریوائز کر لیں گے. لیکن ایک بات اس میں یہ ہے کہ سنسنی پھیلانے والی خبروں کو لوگوں میں مشتہر نہیں کرنا، نہیں تو ہم شیطان کا اتباع کرنے والے ہو جائیں گے. اب آ گئے ہیں جہاد کے احکامات 84 سے، کیونکہ جہاد بھی منافقین کے لیے بہت سردرد تھی. وہ اس سے بھاگتے تھے کہ میٹھا میٹھا کھا جائیں، جب تکلیف آئے تو بھاگ جائیں. تو پھر اللہ تعالیٰ کے نبی سے یہ کہا جا رہا ہے 84 میں فقاتل جنگ کریں فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے پر. اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اصل میں تو یہ پیغام مومنین مسلمان سب کو دیا گیا کہ آپ اللہ کی راہ میں قتال کریں، جہاد کریں. اب جہاد جو ہوتا ہے اس کی ڈیٹیل ہم انشاءاللہ آئندہ کلاس میں کریں گے. ابھی ہم اس کو پڑھ کے دیکھیں گے کہ اللہ پاک نے جہاد کے لیے احکامات کیا کیا دیا. پھر ہم اس کو کھولیں گے کہ یہ کون سی بات ہے، یہ کون سی بات ہے، یہ کون سی. لا تکلفوا الا نفسک، لا نہیں تکلف ذمہ داری یا آپ پر بوجھ، الا ہاں مگر نفسک آپ کے نفس پر، یعنی آپ کے نفس پر یہ کوئی ذمہ داری نہیں ہے سوائے آپ کے اپنی ذات کے. یعنی جو حکم آپ کو دیا ہے کہ آپ قتال کریں، اس کے لیے آپ خود اپنی ذات کے ذمہ دار ہیں. اس کا فرض آپ پر اپنی ذات کے لیے ہے. اور پھر وَحَرِّزِ الْمُؤْمِنِينَ، حرج یہ لفظ ہے جس کے معنی ہمیں نہیں آتے، عربی لفظ ہے، یعنی ابھاریں، اکسائیں، قائل کیجئے، لے کے آئیے اس طرف، جوش دلائیے. یہ بات المومن مومنین کو کبھی آپ کا کام ہے ان کو قائل کرنے. لیکن اگر وہ نہیں ہوتے تو یہ حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح. اگر وہ جہاد کے لیے نکلے تو ایک اس جذبے کے ساتھ نکلیں کہ ہم اللہ کی راہ میں قتال کے لیے جا رہے ہیں. آگے دیکھتے ہیں. اچھا اللہ اچھا کا مطلب دو معنوں میں آتا ہے، ایک جلدی اور دوسرا ممکن ہے، دور نہیں. اللہ اللہ آئیں گے کہ
یا کفا، یہ وہ لفظ ہے جو آپ کو مشکل لگے گا، اس کا مطلب ہے روک دے. پاسا پڑے ہوئے باسائے وقت الذین، ان لوگوں کی کفارو، جنہوں نے کفر کیا. یعنی یہ ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ جلد ہی ان کافروں کی قوت کو روک باسا، اس جنگ کو، کفار کی قوت کو اللہ روک سکتا ہے، اور یہ ممکن ہے کہ وہ جلد ہی روک دے. اور آپ دیکھیے کہ سورہ نساء کی یہ آیات 4 ہجری میں نازل ہوئی، یعنی حضور اکرم کو 4 سال گزرے تھے مدینہ میں آئے ہوئے، تو اس وقت یہ آیات اتری تھی. یہ باتیں یاد رکھنے کی ہے. 5 ہجری میں غزوہ احزاب ہوا، جسے غزوہ خندق بھی کہتے ہیں، اور اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس سال کے بعد مشرکین مکہ اور قریش تم پر حملہ آور کرنے کی جرت نہیں کریں گے. اور یہ غزوہ احزاب کے بعد سورہ صف نازل ہوئی، تو اللہ جی نے کہا نصر من اللہ وفتح قریب وبشر المومنین، یقیناً فتح قریب ہی ہے، یہ خوشخبری دے دیجئے مومنین کو. اور اگلے سال 6 ہجری میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عمرے کی غرض سے تشریف لے گئے، اور وہاں جو صلح حدیبیہ ہوئی بظاہر وہ انتہائی کمزور شرائط پر ہوئی. مسلمانوں کو ڈر تھا کہ یہ شرائط بہت سخت ہے، اور ایسے میں بہت سخت مقامات بھی آئے. اگر آپ کو یاد ہو تو صلح حدیبیہ کے وقت حضرت عمر جو تھے ابو بکر صدیق کے پاس گئے تھے اور ان سے جا کے کہا تھا یہ کیسا معاہدہ ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سائن کر رہے ہیں کہ اس میں تو ہمیں ذلیل کر کے رکھ دیا ہے. تو آگے سے ابو بکر صدیق نے کہا تھا اگر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسا کر رہے ہیں تو یہ فائدے کی بات ہوگی، وہ ٹھیک کر رہے ہیں. اور اسی سال سورہ فتح نازل ہوئی، اور اللہ جی نے کہا اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا، کہ اس میں تمہارے لیے فتح مبین ہے. اب آہستہ آہستہ یہ دیکھیے کہ وہ ساری شرائط جو صلح حدیبیہ میں پیش کی تھی وہ مسلمانوں کے حق میں چلی گئی، اور بند دروازے سارے کھلتے چلے گئے. واللہ، اللہ شدید ہے، سن قوت و اشد، اور وہ شدید ہے تنکیلا. اس میں تنکیلا کا لفظ جو ہے سزا، یہ نیا لفظ ہے، اس کو نوٹ کر لیجئے. سزا دینے کے لیے، یعنی اللہ شدید ہے قوت میں بھی اور سزا دینے میں بھی. تو گویا اللہ پاک کے پاس کن فیکن کی پوری طاقت موجود ہے. وہ چاہے تو برباد کرے، وہ چاہے تو آباد کر دے، وہ چاہے تو آسمان پہ پہنچا دے، وہ چاہے تو زمین پہ پٹک کر دے مارے. یہ ہے اس کی پاور. تو اللہ پاک اس ساری پاور کا جو ہے متحمل ہے، یا اس کے اختیار میں ہے، یا اس کے دائرہ اختیار میں ہے. تو اب آگے جو آیت آ رہی ہے یہ اطاعت رسول جو تھی نا وہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ منافقوں پر وہ بھی گراں تھی، ایک قتال گراں تھا، اور تیسری چیز ہجرت. یہ 3 چیزیں جو تھیں
یہ اور اللہ جی باری باری ان تینوں چیزوں کے بارے میں ہمیں احکامات دے رہے. ہم 85 پہ آتے ہیں. من یشفع شفاعتن حسنۃ یکن لہ نصیب من. من جو کوئی یشفع، آپ کو پتہ ہے سفارش، شفاعتن حسنہ بھلائی کی سفارش، یکن وہ کرے لا اس میں نصیب حصہ ہے، منہا اس کا. یعنی آپ نے اگر کسی شخص کی کوئی سفارش کی اس کی بہتری کے اس کے کسی مثال کے طور پہ کہ میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ میں کسی کا آپریشن کرا سکوں، تو میں نے کسی دوسرے کو کہہ دیا کہ بھائی آپ اس کا آپریشن کرا دیں تو آپ کی مہربانی ہے. تو اس میں بھی اللہ جی نے آپ کے اور میرے لیے حصہ رکھا ہے. اب یہاں دیکھیے ایک لفظ آیا ہے شفاعتن حسنہ، بھلائی کی سفارش. حسنہ کا مطلب ہے تو بہرحال. اور آگے اللہ جی نے کہا ومن یشفع شفاعتن سیئۃ، اور جو کوئی سفارش کرے کسی بری بات کا، یکن لہ کفل منہا تو اس میں اس کو حصہ ملے گا. کفل اس کا بھی مطلب ہے حصہ. وکان اللہ بے شک اللہ علی کل ہر ایک شے چیز پر مقیتا قوت رکھنے والا ہے. آپ سوچئے ان 3 آیات میں ہم نے جس بات کو بار بار جانا وہ ہے قوت کا لفظ، کہ اللہ پاک ہر قوت کا مالک ہے. اللہ پاک کے پاس وہ کسی طرح اس کو کسی سے کچھ لینا دینا نہیں ہے. وہ محمود اپنی ذات میں کل ہے، اس کو کسی کی ضرورت نہیں ہے. آگے 86 میں معاشرتی ادابیہ 85 سے شروع ہوئے ہمیں سکھانے کہ ہمیں اچھائی کی سفارش کرنی ہے. اگر کسی دوسرے کے لیے، دیکھیے ابھی ہمیں نہیں پتا چلتا لیکن یہ معاملہ قدم قدم پر پیش آتا ہے ہمارے ساتھ کہ ہمیں سفارش کرنی پڑتی ہے، بیٹا تو یہ کام کر، یہ اس کو نہیں چاہیے فلاں کو، آج اس کے گھر میں روٹی نہیں ہے، یہ پیسے پکڑو جاؤ جا کے اس کو 4 روٹیاں لے کے دے آؤ، آج اس کے پاس صرف نہیں ہے، آپ جاؤ یہ پیسے پکڑو اور اس کو. اس میں وہ پیسے پکڑ کے جانے والے کو بھی حصہ ملے گا اور جو کر رہا ہے اس کو بھی حصہ ملے گا. اگر آپ نے کسی کی بہتری کے لیے کسی دوسرے کو یہ کہہ دیا کہ آپ اس کی بھی مدد کر دیں تو اس میں آپ کا حصہ ملے گا. اور اگر آپ نے اسی طرح کسی برائی کے لیے، کسی کی غیبت کے لیے، کسی پر بہتان لگانے کے لیے، کسی کے اور برے کام کے لیے کسی کو بیچ میں شریک کر دیا اور اس نے وہ کام بھی کر دیا تو پھر اس کو آپ کو اس میں سے بھی حصہ ملے گا. اب 86 میں ایک اور رول اللہ جی ہم کو دے رہے ہیں، وَإِذَا، اور جب یحیطتم بِتَحِیَّةٍ وَحَیُّ، دیکھیے اس میں یہ یحیطتم، پھر بِتَحِیَّةٍ، پھر وَحَیُّ، یہ 3 لفظ ایک ہی معنی کے ہیں، مختلف طریقوں سے. سلامتی اس کا مطلب ہے، دعا دینا، اور دعا دو بے احسن منہا، اس سے بھی بہتر طریقے سے، اور ردوہا، یا پھر وہی دعا لوٹا دو. جیسے ہم کہتے ہیں السلام علیکم تو پھر اللہ جی کہتے ہیں اس سے بھی زیادہ بہتر طریقے سے دعا دو. تو اللہ کے نبی نے ہمیں سکھا دیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
کہ آپ نے کہنا ہے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یا پھر اللہ جی کہہ رہے ہیں کم از کم وہی دعا اس کو لوٹا دو، جیسے عربوں کے ہاں کہتے ہیں صباح الخیر، مساء الخیر، اور حیاتک اللہ، اور یہ ہمارے یہاں ہوتا ہے حیاتی ہوئی، ایسے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اضافہ کر کے اس کی طرف لوٹائیں۔ اگر ایسا نہیں ہو سکتا تو کم از کم وعلیکم السلام تو ضرور کہیں، لیکن یہ چھوٹے سے لفظ ہیں اور ہر ایک کی زبان زدیام ہے، سب کو پتا ہے، اس لیے ان کو اپنی پریکٹس میں لے آنا چاہیے تاکہ اللہ کے یہاں ہماری نیکیاں بڑھتی چلی جائے۔ عام طور پہ اس کے ساتھ جیتے رہو، خوش رہو، اللہ آپ کی حفاظت فرمائے، یہ لفظ ایڈ کر لیں تو ان سے آپ کی محبت بھی ظاہر ہے۔ ان اللہ، بے شک اللہ، غالب ہے اللہ اوپر، کلی ہر شے چیز پر، حسیبہ حساب لینے والا۔ دیکھیے ہر آیت میں اللہ پاک ہمیں سمجھا بھی رہے ہیں اور ساتھ بتا بھی رہے ہیں۔ دیکھیے یہ کلام الہی ہے، تو اللہ جی کہہ رہے ہیں میرے پاس بڑی قوت بھی ہے، نگران بھی میں خود ہوں، ولی بھی میں بن جاؤں گا آپ کا، وکیل بھی میں بن جاؤں گا آپ کا، اگر آپ مجھ پر بھروسہ رکھیں گے، میرے حکموں کی تعمیل کریں گے۔ اللہ اچھا، ایک اور ضروری بات جو آداب معاشرت میں آتی ہے، ہمیں بڑا غصہ لگتا ہے کہ میں نے اس کو سلام کیا تو اس نے مجھے جواب نہیں دیا۔ عام طور پر رشتہ داری میں ایسا ہوتا ہے کہ کوئی جب ناراض ہوتا ہے تو پھر وہ اپنے دوسرے بہن بھائی کے سلام کا جواب نہیں دیتا، تو ہمیں اس پہ ناراض نہیں ہونا چاہیے۔ نہیں جواب دیا نا تو اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ اس نے اپنا نقصان کیا ہے، جو ایک درجہ اس کو ملنا تھا وعلیکم السلام کا کہنے پر، وہ بھی اللہ نے لوٹا کے پہلے سلام کرنے والے کو دے دیا جس نے پہلے ہی 99 درجے سلام کے لے لیے۔ تو اس لیے اس بات کی کبھی پرواہ نہیں کرنی چاہیے کہ میں نے تو سلام کیا تھا، اس نے مجھے جواب نہیں دیا۔ تو جواب اگر نہیں دیا تو اللہ جی نے ہمیں طریقہ بتا دیا ہے کہ آپ ناراض نہ ہوا کریں، وہ جو ایک نمبر تھا وہ بھی میں نے آپ کو دے دیا ہے، اگر وہ نہیں کرتا تو اس نے گھاٹے کا سودا کیا ہے، اپنے لیے زیادہ برائی جمع کی ہے نیکی کی بجائے۔ تو اس لیے دیکھیے کوئی میرے جیسا اونچا سننے والا ہے تو وہ بات ایک اور ہے کہ آپ دوبارہ سے کہہ دیں یا اس کو بتا دیں کہ میں نے سلام کیا تھا، لیکن جو نارمل بندہ ہے اور غصے کی وجہ سے آپ کو جواب نہیں دے رہا، تو اللہ کو تو سب کچھ پتا ہے نا کہ کیوں، اللہ تو علیم بذات الصدور ہے، آپ کے دلوں کے حالات کو بھی جانتا ہے، وہ آپ کی سوچ تک کو جانتا ہے۔ آگے دیکھتے ہیں 87 میں ہمیں کیا حکم دیا جا رہا ہے۔ اللہ لا الہ الا ہو، یہ وہ پیغام ہے جو آج تک تمام انبیاء لا الہ اللہ لا الہ الا ہوا، یہی لفظ آپ نے آیت الکرسی کے شروع میں پڑھے تھے، اور ان الفاظ کے لیے لا الہ الا اللہ افضل ترین ذکر۔ اب ہمیں کیا کہا جا رہا ہے کہ آپ نے اللہ کے سوا کسی اور کو الہ نہیں ماننا۔ آپ اس اچھی طرح پتہ ہے کہ اس پر اگر ہم نے عمل کرنا ہے
تو ہر وقت ہمارے پیش نظر آیت الکرسی اور سورہ اخلاص ہونی چاہیے. دیکھیے قرآن کے فہم میں سب سے پہلی بات جو ہمیں عطا کی ہے وہ یہ کی ہے کہ ذات الہی واحد احد صمد لم یلد ولم سمد، یعنی وہ بے پرواہ، اسے کسی چیز کی حاجت نہیں، اور آپ کے لیے وہ ہر کام کر سکتا ہے جو آپ کی سوچ سے بھی بالا ہے. تو ہم نے اپنے عقیدے کو درست کرنا ہے، اس کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ بس اللہ، لا نہیں ہے الہ کوئی دوسرا معبود الا سوائے ہوا اس کی. بہت سکون ملتا ہے جب آپ اس کو اس طرح پڑھتے ہیں کہ اللہ بس صرف اللہ، ایک ہی اللہ، اللہ اللہ ہی اللہ. تو لا نہیں ہے الہ کوئی دوسرا معبود، مجھے اور کوئی نہیں چاہیے، ایک ہی الہ اللہ سوائے ہوا اس کی کوئی دوسرا. لِيَجْمَعَنَّكُمْ، دیکھیے اس میں لام مفتوح زبر ہے اور نون مشدد آ گئی ہے. اس کا مطلب میں نے کئی دفعہ بتایا کہ لازم 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 زور دینے کے لیے یہ اس طرح کہا جاتا ہے لِيَجْمَعَنَّكُمْ، ضرور جمع کرے گا کم تم اِلَىٰ یوم القیامت، روز قیامت، لا ریب فیہ، جس کے آنے میں کوئی شک نہیں. ومن، اور کون، اصدق سچا ہے، من اللہ اللہ سے، حدیثا بات، یعنی وہی بات ہے کہ اللہ اپنے وعدوں پر پکا اور سچا ہے، اور اللہ سے بڑھ کے اپنی بات پہ سچا اور کون ہوگا. اللہ اپنے وعدوں کو پورا کرتا ہے، وہ جو کہتا ہے وہ لازم کرتا ہے. جو یہ وہی بات پھر یہاں ہم نے جو اس رکوع میں 2-3 باتیں پڑھی، اس میں پہلی بات یہ ہے کہ منافقین پر جو 3 چیزیں ہیں وہ ہے مشکل، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اتباع اور ان پر ایمان صدق دل کے ساتھ. دوسری بات یہ کہ ہجرت کا معاملہ، اور تیسرا قطار. تو اب جو احکامات آ رہے ہیں وہ ہجرت کے بارے میں آ رہے ہیں کہ اس وقت جو لوگ بیمار تھے، بوڑھے تھے، سفر نہیں کر سکتے تھے، بچے ٹوٹے تھے، حاملہ عورتیں تھیں، ان کے لیے تمہیں کیا کرنا چاہیے؟ جو ہجرت نہیں کر سکتے، بے بس ہیں اور پکار پکار کر کہہ رہے ہیں ہمیں یہاں سے نکالو، یہ ظالم قوم ہے اس لیے ہمیں رہنے نہیں دے رہے، تو پھر اس پہ کیا ہوتا؟ میں نے بتایا تھا پہلے بھی، جو محمد بن قاسم کو بھیج کے حجاج بن یوسف نے کیا قتال، جہاد، بے بس لوگوں کو چھڑانا ہوگا ظالموں کی قید سے. دوسری بات، اس وقت وہ لوگ جو ہجرت نہیں کر رہے ان کے لیے احکامات سخت آ رہے ہیں آگے. اور وہ کیا تھے؟ وہ یہ تھا کہ اللہ پاک یہ چاہتے ہیں ایک جگہ مسلمانوں کی ساری طاقت اکٹھی ہو اور وہاں سے فیصلے نازل ہوں اور وہ جمع ہو اور اس پر
کیا ہوتا ہے جب ہم اکٹھے ہوتے ہیں تو دشمن پر ہمارا روب. آپ دیکھیے آپ حج کرنے جاتے ہیں، اللہ جی نے آپ کو اکٹھا وہاں حج کرنے کے لیے حکم دیا ہے، تو اس کا مقصد کیا ہے؟ آپ کے گناہ بھی معاف ہوتے ہیں اور دشمن پر آپ کا روب بھی. تو اللہ جی کو یہ چاہیے ہے نفسیاتی پہلو کہ دشمن پر آپ مسلمانوں کا روب ہو. تو ہجرت مدینہ، پہلی ہجرت جو تھی وہ تھی ہجرت حبشہ، وہ اختیاری تھی، جس کا جی چاہتا ہے چلا گیا. لیکن ہجرت مدینہ جو ہے، جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر احکامات ہجرت لاگو ہو گئے، تو پھر تمام مسلمانوں پر بھی یہ لازم ہو گیا کہ وہ ہجرت کر کے مدینہ چلے جائے، تاکہ مدینہ مسلم اسٹیٹ کے نام سے دنیا میں زوردار پاور رکھتی ہو. آگے دیکھتے ہیں ایک میں اللہ جی نے منافقین کے بارے میں کیا کہا ہے. فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِينَ فِئَتَيْنِ فَمَا لَكُمْ، کیا بس کیا تم کو ہوا منافقین کے بارے میں، فِئَتَيْنِ تم دو گروہ ہو رہے ہو، واللہ اللہ ارکساہم ان کو الٹ دیا ہے. کیوں؟ بما کسب جو کچھ انہوں نے کمایا. ان کا ہجرت نہ کرنا در حقیقت اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ الٹے پھیر دیے گئے ہیں، ان کا ایمان سلب ہو چکا. ہاں کوئی مجبوری ہو، عذر ہو، تو پھر ان کے لیے رخصت ہے. اتوریدون کیا تم چاہتے ہو، ان تہدوا ان کو ہدایت دے دو، من اضل اللہ جن کو اللہ نے گمراہ کر دیا. دیکھیے ایک بات یہاں یاد رکھیں کہ اللہ پاک خود گمراہ نہیں کرتے. جب ہم گمراہ ہو جاتے ہیں تو اللہ پاک اس پر مہر لگا دیتے ہیں کہ اب تم اس گندگی میں رہو. ومن یضلل اللہ اور جس پر اللہ گمراہ کرنے کا مہر لگا دے، فلن ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، تجدہ پائے گا لاہو اس کے لیے، سبیلا راستہ. تجدہ تم پاؤ، یعنی جس پر اللہ کی گمراہی کی مہر لگ گئی ہے تو اب تم چاہتے ہو کہ وہ دوبارہ صحیح راستے پہ آ سکے، تو ایسا ممکن نہیں ہوتا. وَدُّ یہ تو چاہتے کہ سب برابر. آپ نے پڑھا تھا یہ لفظ سورہ بقرہ میں، سواء علیہم اانذرتہم، برابر ہے آپ ان کو ڈرائیں ام لم تنذرہم یا نہ ڈرائیں. تو یہ ہے تاکہ سارے ایک جیسے ہو جائیں، برابر ہو جائیں، سارے کافر ہی ہو جائیں. فلا پس نہ تتخذوا منہم تم بناؤ ان میں سے اولیاء دوست، حتی اس وقت تک یہاجرون جب تک وہ ہجرت نہ کرے، فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں. اب یہ اللہ جی نے ایک اور ٹیسٹ رکھ دیا ہے کہ اگر وہ ہجرت نہیں کرتے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ مومن نہیں، منافق ہیں، اور تم نے ان میں سے کسی کے ساتھ دوستیاں نہیں بنانی اس وقت تک جب تک کہ وہ ہجرت نہ کرتے. فَإِن تَوَلَّوْا پھر اگر وہ منہ موڑ لیں، پیٹھ موڑ لیں، خُذُوهُمْ پکڑو ان کو، وَاقْتُلُوهُمْ ان کو قتل کرو،
یتخذ منہم، کوئی حکم پھر دوہرا دیا، ولیا ولا نصیرا، کسی کو ان میں سے اپنا دوست اور مددگار اور ساتھی مت بناؤ، الا الذین یصلون علی قوم، سوائے، اب دیکھیے رول تخصیص کس کی ہے، جن کا تعلق علی قوم بینکم و بینہم میثاق، ایسے لوگوں سے جن کا تعلق ایسی قوم سے ہے جن کے درمیان تمہارا و بینہم، اور ان کے درمیان میثاق، کوئی معاہدہ ہو گیا ہے۔ صرف وہ منافقین مستثنا ہیں جو کسی ایسے قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں جس کے ساتھ تمہارا صلح کا معاہدہ ہے، تو وہ تو ہجرت نہیں کر سکیں گے نا، تو اس طرح وہ ان پر یہ حکم لاگو نہیں ہوگا۔ او جاؤکم، یا وہ لوگ جو تمہارے پاس آئیں، جاؤ آ جائیں، وکم تمہارے پاس، حسرت انتہائی دل برداشتہ، بہت گرے ہوئے، صدور، اور دل ان کے جو ہے وہ بہت دل برداشت کا ہی صحیح لفظ آتا ہے، دوسرا لفظ صدور، وہ دل سے آپ کی طرف جھکاؤ رکھتے ہو لیکن مجبور ہو، وہ چاہتے ہو کہ آپ کی طرف آ جائیں، اور لیکن دل سے وہ چاہتے ہیں، لیکن حالات اور معاملات ایسے ہیں کہ وہ نہیں آ پاتے، ایسے لوگوں کو بھی استثناء ہے۔ ان یقاتلوکم او یقاتلوکم قوم، اس بات سے کہ تم سے لڑے یا اپنی قوم سے لڑے، یعنی ایسے لوگ جو دل سے آپ سے لڑنا نہیں چاہتے اور نہ ہی آپ اپنی قوم سے لڑنا چاہتے ہیں، سکون پسند ہے۔ یہاں ایک بات نوٹ کرنی ہے، وہ یہ ہے کہ وہ آپ کے خلاف نہیں ہے، دل سے آپ کے ساتھ ہے، لیکن حالات اپنے اس طرح کے ہیں کہ وہ مجبور ہے، تو خضوعہم، بس ان کو پکڑو، یا وہی بات دوبارہ دہرا دی، حیث وجدتموہم، اور ان میں سے یہ دو استثناء بیان کر دیے کہ ان دونوں صورتوں میں آپ نے ان کو نہیں پکڑنا، اس کے علاوہ جو ہجرت نہیں کر رہے، ٹھیک ہے، ساز و سامان بھی ہے اور منافق ہیں اصل میں، تو پھر آپ ان کو پکڑو اور ان کو قتل کرو جہاں کہیں پر، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اور اگر اللہ چاہتا وَسَلَّطَهُمْ، ان کو مسلط کر دیتا، علیکم، تم پر، فَلَا قَاتَلُوكُمْ، اور نہ تم آپس میں لڑتے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تمہیں تمہارے خلاف ان لوگوں کو تمہارے خلاف ہمت عطا کر دیتا اور وہ تمہارے خلاف قتال۔ دیکھیے دو شخص جب آپس میں لڑ رہے ہوتے ہیں تو اس وقت کوئی ایک شخص جو ہے غالب جب آتا ہے تو ارادہ اس کا بھی تو مارنے کا ہی ہوتا ہے نا، تو اللہ کو ہو سکتا تھا کہ اللہ ان کو اتنی ہمت اور طاقت عطا کر دیتا کہ تمہارے ساتھ قتال شروع کر، آواز کرتے ہی ہے، اسپیکر کھلا ہے، برائے مہربانی جو مجھے شو ہو رہا ہے وہ تنزیلہ کا شو ہو رہا ہے، اپنے اسپیکر کو بند کریں گے تو میری آواز آپ تک پہنچے گی۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔ ہاں جی، بس اگر یہ لوگ فَإِنِ تَزَالُوكُمْ، تم سے کنارہ کش ہو جائیں،
फलम युकातिलुकुम, तुम इनसे जंग न करो। वअल्कू अलैकुमुस्सलाम, और तुम्हारी तरफ, अल्कू होता है डाल देना, तुम्हारी तरफ सलाम, सलामती का हाथ, यानी सुलह का, अच्छी का, मोहब्बत का अगर तुम्हारी तरफ वो हाथ बढ़ाए, फमा जाल अल्लाह, तो नहीं है जाल अल्लाह, अल्लाह की तरफ से लकुम तुम्हारे लिए, अलैहिम उन पर सबीला कोई रास्ता, यानी अगर वो तुम्हारे साथ सुलह का हाथ बढ़ाना चाहते हैं तो फिर तुमने उनके साथ ज्यादती नहीं करनी, उनके खिलाफ कोई कदम उठाने की इजाजत नहीं। देखिए इसको फिर से समअप करते हैं कि मुनाफिक हिजरत नहीं कर रहे, इनके लिए आम कायदा ये है कि उनके खिलाफ इक़दाम होगा, इन्हें जहां पाओ पकड़ो, कत्ल काटो, अरबी काफिरों के मामले में है। और ये कि इनके कबीले तुम्हारा सुलह का मुआहदा है तो इनको तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेगा, और अगर ये कह दे कि हम बिल्कुल गैर जानिबदार हैं, हमने जंग की हिम्मत नहीं, हम ना आपके साथ है ना अपनी कौम से लड़ सकते हैं और ना ही आपके खिलाफ अपनी कौम की मदद करेंगे, तब भी आप इनको छोड़ दो। अब एक लाखों का ग्रुप और आगे 91 से सतजदूना आखिरीन, तुम पाओगे एक बात के भी लोग युरीदूना, वो चाहते हैं, क्या चाहते हैं, या मनुकुम व या मनु कौमकुम, कि तुम भी अमन में रहो और हम भी अपनी कौम के साथ अमन में रहें। उल्लमा रुद्दू, लेकिन जब भी फिरते हैं इलल फितनती, फितने की तरफ मोड़े जाते हैं, उर के सू, औंधे हो जाते हैं। लफ्ज़ इसमें उर की सू आपके लिए नया होगा, लेकिन जब भी फितने की तरफ मोड़े जाते हैं तो उनके अंदर औंधे हो जाते हैं, यानी जब भी आजमाइश का वक्त आता है तो इसमें औंधे मुंह गिरते हैं। जब देखते हैं कि अपनी कौम का पलड़ा भारी है तो मुसलमानों के खिलाफ जंग के लिए तैयार हो जाते हैं कि अब तो हमारी फतह होने वाली है और हमें माले गनीमत मिलेगा और बहुत चीजें मिलेंगी। फ़इनलम तातज़िलुकुम, बस अगर ये तुमसे किनारा कश न रहे, वयुल्कू, और फैलाए, इलैकुम, तुम्हारी तरफ, सल्लमा, सलामती की पेशकश न करे, वयकुफू, रोके ना, ऐदीयाहुम, वो अपने हाथों को, तो फिर क्या करो, फज़हूहुम फ़क़्तुलूहुम हैसु सुक़िफ़्तुम, वही बात और आदि अल्लाह जी ने, पकड़ो उनको, कत्ल करो जहाँ कहीं पाओ। इन लोगों को भी आपने देखा है कि वो जब अमन में होते हैं तो कौन के साथ हैं, जब कोई फितना फसाद जंग आती है तो वो औंधे हो जाते हैं और जिस कौम का पलड़ा भारी देखते हैं मुसलमानों के खिलाफ उसमें शरीक हो जाते हैं। अगर ऐसे लोग तुम्हारी तरफ सलामती और सुलह की पेशकश ना करें और अपने हाथों को ना रोकें तो फिर तुम्हारे लिए हुक्म ये है कि जहाँ कहीं उनको पाओ उनको कत्ल करो और पकड़ो। वउलाइकुम जअलना लकुम अलैहिम सुल्तानन मुबीना, यही वो लोग हैं अल्लाह ने तुमको उन पर सनद अता कर दी है, सुल्तानन मुबीना, वाज़ेह, यानी तुम्हें कोई नहीं पकड़ेगा। अल्लाह की तरफ से ये हरबी कत्ल होगा और इस पे कोई पकड़ नहीं। यहाँ तक कि अल्लाह पाक ने ये कह दिया है जो अमन में रहना चाहते हैं और तुम्हें पैगाम देते हैं कि हम तुम्हारे साथ दोस्त हैं और दुश्मन के साथ मिलकर तुम्हारे ऊपर हमला नहीं करेंगे, गैर जानिबदार नहीं, तो ऐसी सूरत में आपने उनके साथ कत्ल नहीं करना, ना पकड़ना।
صرف ان لوگوں کے لیے کہا گیا ہے جو ہجرت نہیں کرتے، اور دوسرے الفاظ میں دشمن کے ساتھ مل کر مومن مسلمانوں پر حملہ کرنا چاہتے ہیں، وہ تمہارے مخالف لوگوں کی طاقت بننا چاہتے ہیں، تو ایسے لوگوں کے لیے حکم ہے کہ آپ ان کو پکڑے اور قتل کریں، یہ حربی قتل ہوگا اور اس پر اللہ تعالیٰ کی کوئی پکڑ نہیں ہوگی۔ آپ کو یاد ہے نا، حق قتل اور ناحق قتل۔ اگلا انشاءاللہ لیسن جو ہم پڑھیں گے وہ اس کے بارے میں ہوگا کہ قتل جو ہے وہ حق قتل اور ناحق قتل، جو یہاں اللہ جی نے سلطان المبینہ کہہ کے واضح کیا ہے کہ وہ حربی قتل ہوتا ہے۔ حربی قتل جو ہوتا ہے وہ قتل حق ہوتا ہے، اس کی پوری اجازت ہوتی ہے کہ جو تمہارے سامنے تمہارا دشمن ہے، جنگ کرنے آیا ہے، تم اس کو قتل کر دو، یہ اس کے بارے میں کہا گیا۔ درخواست اس کو یہاں موقوف کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ 92 سے جو سبق شروع ہو رہا ہے وہ اس کے بارے میں ہے کہ مومن جب قتل خطا اور قتل عمد، دو طرح کے قتل ہے، یعنی ایک ایکسیڈنٹ میں حادثہ ہو گیا تو ارادہ تو نہیں تھا نا، دوسرا ہے ارادتاً قتل، تو یہ دونوں میں فرق کیا ہے اور اللہ کے احکامات ان دونوں کے بارے میں کیسے ہیں۔ مطلب یہ ایک مومن بندہ تھا لیکن وہ ایک نان مسلم اسٹیٹ میں رہتا ہے، تو ایسی صورت میں اس کو کیا دینا ہے، خون بہا دینا ہے یا ایک مسلمان غلام آزاد کرنا ہے۔ اس کی ڈیٹیل انشاءاللہ اگلے منگل میں ہم جائیں گے۔ یہ 92 سے شروع ہوگا یہ والا سبق۔ تو وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔